السلام علیکم ریڈرس، ویلکم بیک ٹو لائبہ ارشاد ناولز یوٹیوب چینل۔ کیسے ہیں آپ سب؟ میں آپ سب کی معصوم سی رائٹر لائبہ کی طرف سے آئی ایم ریئلی سوری، میں نے اس ناول میں اتنا گیپ کر دیا۔ اس گیپ کی دو وجہ تھیں، پہلی میری ایگزام اور دوسری میری پارٹنر۔ سوچا تو یہی تھا کہ ساتھ لکھیں گے، لیکن انہوں نے بیچ میں ہی سوری کہہ کر چلی گئی، تو پھر مجھے یہ اکیلے لکھنا تھا، اس لیے لیٹ ہو گیا۔ اب انشاءاللہ ٹائم سے ملے گا ناول۔ اور کل کے لیے بھی سوری، کیونکہ کل لائٹ نہیں تھی پورا دن، تو اور نیٹ بھی ایشو کر رہا تھا، تو اس لیے ایپیسوڈ اپلوڈ نہیں کر پائی۔ اوکے، غصہ نہیں ہوئے گا۔ چلے ہیں ناول اسٹارٹ کرتے ہیں۔ رسپانس اچھا دینا سب، اوکے؟ بہت محنت سے لکھا ہے میں نے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناول داستان علی محمل، رائٹر لائبہ ارشاد، ایپیسوڈ 4۔ ہلکی ہلکی شام ڈھل رہی تھی۔ محمل اس جگہ سے کھڑی ہوتی اپنے کمرے میں جا رہی تھی۔ اسے ڈرائنگ روم میں میر اور علی سے کسی اہم موضوع پر بات کر رہے تھے۔ محمل کو وہاں سے گزرتے دیکھ میر نے محمل کو آواز لگائی تھی، محمل بیٹا ادھر آئیں۔ جی بابا۔ محمل جو اپنے روم میں جا رہی تھی اپنے بابا کی آواز پر رکی تھی اور اپنے قدم ان کی طرف بڑھاتی ان کے ساتھ جا کر بیٹھی تھی۔ بیٹا آپ سے بات کرنی ہے ہمیں، میر نے ایک نظر علیزے کو دیکھ محمل سے کہا تھا۔ جی بابا بولے۔ محمل اپنے ہاتھوں کو انگلیوں کو ایک دوسرے سے الجھائے بولی تھی۔ بیٹا علی اور اس کے والدین یعنی آپ کی پھپھو چاہتی ہیں آپ کا اور علی کا کل پرسوں تک نکاح ہو جائے سادگی سے، پھر ولیمہ دھوم دھام سے کر لیں گے، تو کیا آپ کو یہ رشتہ منظور ہے؟ میر نے محمل کو دیکھتے دھیمے سے سوال کیا تھا۔ بابا، محمل نے کچھ کہنا چاہا تھا۔ بابا کی جان، میں جانتا ہوں آپ نے انکار کیا ہے اس رشتے سے، آپ کی مما نے بتایا ہے، لیکن اگر آپ مجھے انکار کی کوئی ٹھوس وجہ بتا دو، میر نے دھیرے سے کہا۔ محمل خاموش بیٹھی سن رہی تھی۔ میر کی بات پر محمل جیسے اپنی سوچ میں کھوئی تھی۔ وہ جانتی تھی اس کے بابا اس کے کہنے پر انکار کر دیں گے، لیکن وجہ؟ اس کے پاس کوئی ٹھوس وجہ نہ تھی انکار کی، اور اگر وہ اپنے بابا کو بتا دیتی وہ کسی اور سے محبت کرنے لگی ہے، تو اس کے بابا اس کے بارے میں کیا سوچیں گے؟ یہی ڈر اسے اندر ہی اندر کھا رہا تھا، کیونکہ بچپن میں بھی تو یہی رشتہ ان پر کسی نے تھوپا نہیں تھا، یہ ان کی باہمی رضامندی سے کیا گیا تھا، ان کی ضد کے آگے سر جھکا کر کیا گیا تھا۔ وہ کسی وجہ سے اس رشتے سے انکار نہیں کر سکتی تھی میر کے آگے۔ محمل، کوئی وجہ ہے تو بتاؤ بیٹا، مجھے آپ سے عزیز کوئی رشتہ نہیں ہے، آپ کا پورا حق ہے، لیکن میری ایک بہن بھی ہے جو مجھے بہت پیاری ہے، میں اس کی ناراضگی برداشت نہیں کر سکتا، لیکن آپ کا رشتہ وہ رشتہ ہے جس کے لیے میں کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں۔ آپ اپنے بابا کے لیے بہت خاص ہو، آپ کا یہ بیٹی کا رشتہ مجھے ہر رشتے سے عزیز ہے، اگر آپ چاہتی ہو تو میں منع کر دیتا ہوں، لیکن علی بہت اچھا لڑکا ہے، آپ کو بہت خوش رکھے گا، اس بات کا مجھے یقین ہے۔ آپ کے بابا کی رضامندی اس میں ہی ہے، باقی آخری فیصلہ آپ کا ہوگا، آپ جو کہو گی ہمیں منظور ہوگا، کیونکہ اس بات کی اجازت ہمیں ہمارا اسلام دیتا ہے، شادی سے پہلے بیٹی سے اس کی رضامندی لینا ضروری ہے۔ میرا اپنی بیٹی محمل کے سر پر ہاتھ رکھتے بولا تھا۔ بابا، مجھے یہ رشتہ منظور ہے، جس میں آپ کی رضامندی ہے اسی میں میری خوشی ہے، مجھے یہ رشتہ منظور ہے۔ محمل جو خاموشی سے میر کی باتیں سن رہی تھی، اس کی آنکھوں سے نمی جمع ہوئی تھی، وہ اپنی اس محبت کے لیے اپنے والدین کا جھکا سر نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اسے محبت عزیز تھی، لیکن محبت سے پہلے اس کے لیے اس کے والدین تھے۔ اس نے بامشکل مسکرا کر اس رشتے کے لیے رضامندی دے دی تھی۔ اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے بابا کی جان، میں ابھی ہی ماہی کو کال کر کے بتاتا ہوں۔ میر نے مسکرا کر محمل کے سر پر ہاتھ رکھا تھا اور پھر جیب سے فون نکالتے باہر نکل گیا۔ مجھے یقین تھا میری پرنسس راضی ہو جائے گی، علیزے نے اپنی بیٹی کے ماتھے پر بوسہ دیا تھا۔ سوری ماما، کل والی بات کے لیے، مجھے کل آپ کے ساتھ ایسے بات نہیں کرنی چاہیے تھی، محمل آنکھوں میں نمی لیے بولی تھی۔ ارے ماما کی جان، کوئی بات نہیں، رونا نہیں، میں اپنی بیٹی کو روتا نہیں دیکھ سکتی، بس جاؤ فریش ہو جاؤ، میں رات کے کھانے کی تیاری کرتی ہوں، علیزہ مسکرا کر کہتے کچن میں چلی گئی تھی۔ جب محمل بامشکل اپنے چہرے پر مسکراہٹ سجائے مرے دل کے ساتھ اپنے کمرے میں گئی تھی، اور کمرے میں جاتے دروازہ بند کرتے اس کے ساتھ ٹیک لگاتے وہ زاروں قطار روئی تھی۔ ہیلو زہیب، کیسے ہو؟ ماہی کہاں ہے؟ میر نے فون کان سے لگاتے کہا تھا۔ میرے پاس ہے، کیوں کیا ہوا؟ خیریت ہے نا سب؟ ہاں ہاں سب خیریت ہے، بس تم لوگ کل کراچی کے لیے نکلو، میر نے خوشی سے کہا تھا۔ کیا مطلب بھائی؟ فون جو دوسری طرف سے اسپیکر پر تھا، میر کی بات پر ماہی بولی تھی۔ ارے بھائی، شادی میں دن بہت کم ہے، کیا تیاریاں نہیں کرنی؟ میر نے کہا تھا۔ کیا مطلب بھائی؟ محمل راضی ہوئے؟ ماہی بولی تھی۔ جی بالکل، وہ راضی ہے اس رشتے سے، تم لوگ بس آ جاؤ، میر نے کہا تھا۔ اوکے بھائی، ہم انشاءاللہ کل کراچی ہوں گے، انشاءاللہ، میر نے کہا تھا۔
رات کا وقت تھا، سب ڈائننگ ہال میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے جب علی محمل کو کہیں نہ دیکھ اس نے میر سے سوال کیا، ماموں محمل کہاں ہے؟ وہ کھانے پر نہیں آئی؟ نہیں، میں بلانے گئی تھی لیکن وہ نہیں آئی۔ اس نے شادی کے لیے رضامندی دے دی ہے لیکن تب سے کمرے سے باہر نہیں آئی۔ شاید پڑھ رہی ہے، علیزے نے علی کو جواب دیا تھا۔ اچھا، واو، اس کو مبارکباد دے کر آتا ہوں ماموں۔ مامی آپ ٹرے میں کھانا لگا دیں، میں یہ بھی اسے دے آتا ہوں کمرے میں۔ علی خوش ہوتے بولا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے۔ علیزے نے مسکرا کر کھانے کی ٹرے بنا کر علی کو دی تھی جو وہ لے کر محمل کے کمرے میں گیا تھا۔ اس نے دروازہ بنا کھٹکھٹائے دروازہ کھولا تھا جو لاک نہ ہونے کی وجہ سے کھلتا چلا گیا تھا۔ اس نے سامنے دیکھا تھا، کمرے کی کھڑکی کھلی تھی، ہلکی ہلکی ہوا اندر آ رہی تھی، پردوں کو جنبش دے رہی تھی۔ آسمان پر بادلوں کی ہلکی چادر تھی، جیسے فضا خود کو سی گہرے خیال میں ڈوبی ہو۔ محمل لکڑی کی میز پر بیٹھی سفید نوٹ بک پر کچھ لکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ہاتھ میں گہرا نیلا قلم تھا، نظریں خیالوں میں بھٹکی ہوئی، کبھی لفظ کاغذ پر اترتے، کبھی وہی لفظ مٹ جاتے۔ اس کے بال ڈھیلے سے بندھے ہوئے تھے جیسے کسی نے جلدی میں باندھے ہوں، اور چہرے پر خاموشی کی ایک تہ جمی تھی۔ تبھی آہستہ آہستہ علی کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے قدموں کی چاپ تک نرم تھی، جیسے وہ محمل کی تنہائی کی بے حرمتی نہ کرنا چاہتا ہو۔ کچھ لمحے وہ خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، پھر دھیرے سے گویا ہوا، میری جان، شاعری محبت کا خون مانگتی ہے۔ شعر اگر کہنا ہو تو محبوب گنوانا پڑتا ہے۔ محمل چونک کر پلٹی، لیکن چہرے پر حیرت نہیں تھی، ایک ہلکی سی مسکراہٹ ابھری، جیسے دونوں کسی مانوس دکھ کی بات کر رہے ہوں۔ اچھا، اور آپ کو شاعری کیسے آتی ہے؟ وہ ہنوز نظریں جھکائے ہوئے بیٹھی تھی۔ علی کی آنکھوں میں خفیف سی چمک آئی، وہ چند قدم قریب آیا اور گہری آواز میں بولا، یہ سوال تم مجھ سے پوچھ رہی ہو جبکہ تم جانتی ہو تم ہی تو میری محبت ہو اور تم خود کو مجھ سے چھیننا چاہتی ہو۔ جانتی ہو تمہارے اس عمل سے میرا ہر شعر ادھورا ہو جائے گا، میری ہر غزل بے معنی ہو جائے گی۔ محبت جب رخصت ہوتی ہے نا محمل، تو شاعری مرنے لگتی ہے، اور میں ہر روز تمہیں کھو کر ایک نیا شعر جنم دیتا ہوں جو نہ مکمل ہوتا ہے نہ بے جان، بس ایک ادھورا سچ ہوتا ہے۔ محمل نے نوٹ بک بند کی، چہرہ سنجیدہ ہو گیا۔ وہ دھیرے سے بولی، محبت کا خون، محبوب کا گنوانا، کیا ہمیشہ یہی شرط ہے لفظوں کے پیچھے جینے کی؟ کیا ہر شاعر کا دل ٹوٹا ہوا ہوتا ہے؟ علی نے میز کے کنارے پر جھکا، اس کھانے کی ٹرے اس پر رکھتے اس نے اس کے ہاتھ سے پینسل آہستگی سے لے لی۔ کا دل ٹوٹا ہوا نہیں ہوتا، لیکن جو دل پورا ہوتا ہے وہ شاعری نہیں کرتا، وہ محبت میں جیتا ہے، اور جو ٹوٹ جاتا ہے وہ الفاظ میں پناہ لیتا ہے۔ محمل کی آنکھوں میں نرمی ابھری، پلکیں جھپکی، کچھ چھپ گیا۔ باہر ہلکی بارش شروع ہو چکی تھی۔ محمل آہستگی سے بولی، تو پھر علی، شاعر بننا آسان ہے یا عاشق رہنا؟ علی نے مسکرا کے کہا، عاشق رہنا، کیونکہ شاعری میں لفظوں کا حساب ہوتا ہے، محبت میں صرف دل کا خسارہ۔ محمل نے بمشکل اتنا ہی کہا۔ تم سے ایک بات پوچھوں، وہ جو ماموں کہہ رہے ہیں وہ کیا سچ ہے؟ علی نے محمل کے چہرے کو دیکھ سوال کیا تھا۔ کیا کہہ رہے ہیں بابا؟ محمل نے سوال پر سوال کیا تھا۔ یہی کہ تم شادی کے لیے رضامند ہو گئی ہو، تو کیا یہ سچ ہے؟ جی، محمل نے یکلخت جواب دیا تھا۔ محمل، یہ رضامندی تم نے اپنی خوشی سے دی ہے نا؟ علی نے کسی خدشے کے تحت پوچھا تھا۔ میں رضامندی خوشی سے دوں یا اداس ہو کر، آپ کو کیا؟ آپ کو رضامندی چاہیے تھی، وہ آپ کو مل گئی ہے، آپ خوش ہو جائیں۔ محمل کا لہجہ نہ چاہتے ہوئے بھی تلخ ہوا تھا۔ صبح ماما بابا آ جائیں گے اور ممکن ہے وہ 2 دن میں سادگی سے نکاح ہو جائے، تو تیار ہو تم؟ علی نے پوچھا تھا۔ لیکن مجھے کچھ دن کا وقت دیں پلیز، محمل نے جواب دیا تھا۔ لیکن کیوں؟ علی نے آبرو جھکائے تھے۔ شادی ایک ہی بار ہوتی ہے، وہ بھی پھر سادگی سے ہو یا دھوم دھام سے، تیاریاں تو ہوتی ہیں نا، تو بس مجھے بھی تیاری کرنی ہے۔ محمل اپنے چہرے پر مسکراہٹ سجاتے بولی تھی۔ محمل کی بات پر علی کو کچھ غلط ہونے کا خدشہ ہوا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا محمل جو صبح انکار کر رہی تھی وہ اتنی جلدی کیسے مان سکتی تھی۔ اس کو ہزاروں وسوسوں نے گھیرا تھا۔ محمل، کچھ الٹا مت کرنا، ورنہ خدا کی قسم بہت برا ہوگا، اور تب انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ علی نے محمل کے ارادے بھانپتے اسے وارن کیا تھا اور وہاں سے چلا گیا تھا۔ پیچھے محمل بیڈ پر اپنا سر پکڑ کر رہ گئی تھی۔ اس نے کچھ سوچتے اپنے سائڈ ٹیبل سے اپنا فون اٹھایا تھا اور ارمغان کو کال کی تھی۔ 3 بارس کے بعد فون اٹھا لیا گیا تھا۔ ہیلو، کیا ہوا محمل، آپ پریشان لگ رہی ہیں؟ دوسری طرف سے ارمغان بولا۔ ارمغان، میں نہیں جانتی، آپ بس میرا رشتہ لیں، بابا کو میں منا لوں گی، انہوں نے کہا ہے وہ مان دیں گے، بس آپ اپنی فیملی کے ساتھ رشتہ لیں۔ محمل بہتے آنسوؤں کے ساتھ بولی تھی۔ ریلیکس محمل، پہلے آپ
پہلے آپ دیکھیں میں ابھی سیٹل نہیں ہوا کہ والدین کبھی نہیں مانیں گے. میرے پاس ایک آئیڈیا ہے. ارمغان اتنا کہتے کچھ وقفہ لیا تھا. وہ کیا؟ میں اماں خود کو بہتر کرتی بولی تھی. وہ یہ کہ آپ علی کو سارا سچ بتا دیں. اسے بتا دیں کہ آپ کسی اور کو یعنی مجھے پسند کرتی ہیں. یقیناً آپ کی پسند کی لاج رکھے گا وہ. اگر وہ واقعی محبت کرتا ہوگا تو وہ آپ کو آپ کی خوشی کے لیے چھوڑ دے گا. اور پھر جب کچھ وقت کے بعد میں سیٹل ہوں گا تو میں آپ سے شادی کر لوں گا. ارمغان محمل کو سمجھاتے بولا. جی ٹھیک ہے. میں علی سے بات کروں گی صبح. محمل اپنے آنسو صاف کرتی بولی تھی. گڈ. اب آپ کھانا کھائیں اور ریلیکس کریں. اللہ حافظ. ارمغان نے کہتے فون بند کیا تھا. محمل ایک نظر فون کو دیکھتے اس نے ساتھ ٹیبل پر رکھا تھا. کمرے میں خوب اندھیرا تھا. کھڑکی سے آتی ہلکی ہلکی ہوا اور چاند کی روشنی اس بیڈ پر بیٹھے نفوس کو چھو رہی تھی. محمل کیوں تم میری محبت نہیں سمجھتی؟ کیوں تم میرے صبر کا امتحان لیتی ہو؟ کیوں تمہیں چاہنا نظر نہیں آتا؟ وہ اپنے ویسے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہارے ہوئے لہجے میں بولا تھا. جاری ہے. آپ سب کو آج والی ایپیسوڈ کیسی لگی کمنٹ میں لازمی بتائیے گا. باقی اللہ حافظ. ٹاٹا بائے بائے.